آخرت کے لیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے والدین جو ہے ان کو صحیح اسلامی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی ہے اس کا؟ اے ایمان والو، کو بچا لو، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم کرو معنی شاباش، گھر والوں کا۔ یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ورڈ، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کے افراد کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کس سے بچا لو؟ النارا، جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کی آگ، یہ بھائیوں دنیا کی آگ نہیں، میری ماں، یہ جہنم کی آگ، یہ چولہے کی آگ نہیں، میری بہنوں، یہ جہنم کی آگ، یہ دنیا کی لکڑیوں والی آگ نہیں، بلکہ ایسی آگ ہے کہ اس آگ کی ایک جھلک پڑے گی۔ دنیا کی آگ اس کے اندر آدمی جائے تو جلا جلا کر آخر کے اندر دل کے اوپر اثر کرتی ہے، آخر کے اندر دل کو جلاتی ہے۔ قرآن کے مطابق جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی زبردست ہے، اتنی ہولناک ہے کہ تطلع علی الافئدہ، جو سب سے پہلے جلاتی ہے تو دل کو جلاتی ہے۔ اللہ، تو مجھے اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنے کے۔ اگر میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا دین اسلام کے مطابق تو میں اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوں کہ دشمن ہوں؟ دشمن۔ یقیناً وہ والدین اپنی اولاد کے ازلی دشمن ہیں، صرف دشمن نہیں، ازلی دشمن ہیں، جو اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کر کے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر سب سے پہلا کردار ماں کا ہوتا ہے، سب سے پہلا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تعلیم بچہ جہاں سے سب سے پہلے سیکھتا ہے وہ کون سی گود ہوتی ہے؟ ماں کی۔ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ تاریخ کے اندر ایک ڈاکو کا میں نے واقعہ پڑھا، پائے کا ڈاکو، بے دریغ قتل کرنے والا، رحم نام کی اس کے دل کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ پکڑا جاتا، پیسے ڈکے دے کر پھر چھوٹ جاتا، دیواریں توڑ کر نکل جاتا، جیلیں توڑ کر نکل جاتا۔ ایک مرتبہ وہ پکا قابو آ گیا، سزائے موت اس کو ہو گئی۔ جب پھانسی دینے کا وقت، توجہ میرے بھائیوں، جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آیا، ساری عوام سامنے ہے کہ سرعام اس کو لٹکایا جا رہا ہے، ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ آج بہت بڑا ڈاکو اس کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ساری عوام کے سامنے۔ جب لایا گیا، اس سے پوچھا گیا تیری کوئی خواہش؟ ڈاکو تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا میری اور کوئی خواہش نہیں، ایک ہی خواہش ہے کہ میری ماں کو میرے قریب لایا جائے۔ کیا؟ میری ماں کو میرے قریب لایا جائے۔ اس کی ماں کو اس کے قریب لایا گیا، اس نے اشارہ کیا ادھر آؤ، اور قریب ماں ہوئی، پھر اس نے کہا اور قریب ہو، اور قریب ہوئی، ماں رو رہی ہے میرا بیٹا پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، ساری عوام دیکھ رہی۔ جب اور قریب ہوا تو اس کے کان کے پاس اس کے منہ کیا تو ماں نے کہا شاید کوئی بات کہنے لگا ہوں، تو اس نے ماں نے بھی اور کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ جب قریب کیا تو اس نے اپنی ماں کے کان کے اوپر زور سے کاٹی کی، پکڑ لیا کان کو اپنے دانتوں کے ساتھ۔ ماں چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی، او چھڑاؤ مجھے، چھڑاؤ چھڑاؤ۔ اس کے دانتوں جبڑوں کے اندر قابو آئی ہوئی تھی۔ بڑا تگ و ود کے بعد، بڑی کوشش کے بعد اس کی ماں کا کان اس کے منہ سے چھڑایا گیا۔
سارے حیران، یہ کیا معاملہ، بڑا بدبخت ہے، جاتے جاتے بھی ماں کو کاٹ گیا ہے، ماں کو زخمی کر گیا، ماں کا کان اس نے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ پوچھا گیا تو نے ماں کو کیوں کاٹا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندگی کے اندر پہلا برا کام کیا تھا، پہلا شریعت کے خلاف کام کیا تھا، تو میری ماں نے مجھے نہیں ٹوکا تھا، میری ماں نے مجھے نہیں روکا تھا، میری ماں نے میری پٹائی نہیں کی تھی، میں ہلا شیر ہو گیا تو میں ساری زندگی اس طرح کرتا رہا، آج پھانسی کے پھندے کے اوپر پہنچانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال، قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنے کے اندر۔ اللہ ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ اپنے مقصودی بات کی طرف آتا ہوں۔ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ اپنی اولاد کو جہنم سے کس طرح بچانا ہے؟ اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ وہ طریقہ یہ اختیار کرنا ہے جہاں سے اللہ روکے وہاں سے والدین روک دے، جہاں اللہ کام کرنے کا حکم دے والدین بھی کرنے کا حکم دے۔ سب سے پہلا نقطہ، اگر تو اپنے بچے کی خیر خواہ ہے، اگر حقیقی طور پر تیرے دل کے اندر تیری اولاد کی محبت اور تڑپ ہے، تو اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کر، گناہوں سے باز رکھ اپنی اولاد کو، مجبور کر اپنی اولاد کو۔ پھر گناہوں کی کئی کیٹیگریاں ہیں، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے بڑا گناہ قرآن کی تعلیم کے مطابق۔ تو آج پہلی ملاقات کے اندر، اس قسم کی ملاقات کے اندر میں ایک گناہ کی طرف لازمی اشارہ کروں گا جس کے اللہ نے نہ بخشنے کی دنیا کے اندر گارنٹی دے دی ہے کہ یہ گناہ میں نے نہیں معاف کرنا، یہ گناہ تیری اولاد کا میں نے نہیں معاف کرنا۔ کسی انسان کا یہ گناہ اگر لے کر آ گیا، میں نے نہیں معاف کرنا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جی؟ بالکل بتانا جی، قرآن مقدس سورت مائدہ آیت نمبر 76 یاد رہے گی؟ سورت مائدہ آیت نمبر 76 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اِنَّا کیا معنی ہے اِنَّا کا؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے، بے شک، من یشرک باللہ، جو انسان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میں اللہ کا مقام کسی اور کو دے گا، میں اللہ کی اتھارٹی کسی اور کو دے گا، میں اللہ کی صفتیں کسی اور کے اندر مانے گا، میں اللہ کا ساجی بنائے گا، میں اللہ کا کسی کو پارٹنر بنائے گا، میں اللہ کا کسی اور مخلوق کے اندر صفتیں مانے گا، میں اللہ دنیا کے اندر کہہ رہا ہوں لوگوں، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، میں اللہ نے اس بندے کے اوپر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ جنت کو حرام کر دے، اللہ جس کے اوپر جنت کو حرام کر دے،
کوئی ہے حلال کر سکنے والا، یہ جنت کے اندر داخل کر سکنے والا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں 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 نہیں، میں اللہ نے نہیں بخشنا۔ انہو من یشرک باللہ، سورت النساء اور سورت بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر میں اللہ کے ساتھ کوئی چونٹی کے سر جتنا بھی شریک کر کے لایا، میں اللہ نے یہ گناہ نہیں معاف کرنا، یہ گناہ نہیں معاف کرنا۔ نہیں معاف کرنا۔ اللہ نے عیسائیوں کی مثال دی، بت پرستوں کی مثال دی، مکے کے مشرک کی مثال دی کہ دیکھو وہ اللہ کی صفتیں کس طرح غیروں کے اندر مانتے۔ میں اللہ کا قرآن تو دہائی دیتا ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی دو ہی صفتیں، دونوں صفتیں غیروں کے اندر مانی جا رہی ہے۔ کوئی زندوں کو پکار ہے، زندوں سے لے رہا ہے، نہیں جی اللہ ہمیں بیٹا نہیں دے رہا، چلو فلاں جگہ سے تعویذ لکھوا لیں، اللہ بیٹا دے دے گا، پیر صاحب سے بیٹا مل جائے گا، فلاں تکلیف آئی، اس تکلیف کے اندر غیروں کے در پہ چلا گیا، غیروں پہ در پہ جا کے بکرے دیے، مرغیاں دی، نظر نیاز دی۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں لا یغفر، میں نے معاف نہیں کرنا، بالکل نہیں معاف کرنا، بالکل نہیں معاف کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایک صورت ہے معاف کرنے کی، شرک والے بندے کو معاف کرنے کی ایک صورت ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، بتائیں؟ جی بالکل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایک صورت ہے مشرک کی بخشش کی، وہ یہ ہے کہ سوئی نہیں ہوتی، اس کے سوراخ میں سے اونٹ گزر گیا، میں نے شرک کرنے والے کو معاف کر دینا ہے۔ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے نکل گیا تو میں نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ نے محال ناممکن مثال ذکر کر کے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اس طرح مشرک کی بخشش بھی ناممکن ہے۔ بھائیو یہ چھوٹا جرم نہیں، غیروں کی طرف امید رکھنا، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں بھائیو۔ اگر اپنی اولاد کی توحید والی پرورش اور تربیت نہیں کر کے گیا تو میری اولاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہی بنے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ایسے قرآن کہتا ہے جب یہ مشرک آدمی جہنم میں جائے گا نا، جہنم میں جائے گا تو جہنم کے اندر جل جل کر اس کا چمڑا سارا جل جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، پھر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، پھر چھٹی، جہنم سے نکل گیا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے بدلنا جلودہم غیر جلودہم، پھر سڑے ہوئے چمڑے کو اتار کر نیا چمڑا لگا کر دوبارہ عذاب شروع کر دیا جائے گا۔ دوبارہ عذاب کس آدمی کے لیے؟ شرک والے آدمی کے لیے۔ بھائیو یہ تعویذ والا کام یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ غیروں کے در پہ سجدے کرنے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ حضرت قرآن کے اندر نا ایک والد اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہا تھا تو سب سے پہلی نصیحت وہ یہی کر رہا تھا
اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی گفتگو اور نصیحتوں کو قرآن بنا دیا. یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بند کمرے میں نصیحتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نصیحتیں میرے بیٹے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. سب سے پہلا کام جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، کہنے لگے او میرے بیٹے میں تیری تربیت کرنے لگا ہوں. جس طرح تو آج دنیا کے اندر میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار ہے، میرا ارادہ ہے قیامت کے دن بھی تو میرے ساتھ رہے. ہمارا ارادہ ہے نا قیامت کے دن بھی ہماری اولاد ہمارے ساتھ رہے. اس کے لیے شرط ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت اس طرح ہو جس طرح کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے یا بنیا لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت میں تمہیں میرا بیٹا کرتا ہوں، خبردار اللہ کی صفتیں کسی اور کے اندر نہ ماننا. اللہ کی صفتیں کسی اور کے اندر نہ ماننا. یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ اولاد دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، کاروبار دینے والا کون ہے. سارے غم دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں مجھ سے ہٹا کر اپنی رحمت کی چادر کے اندر لینے والا کون ہے. اگر میں کہوں تعویذ بھی میری مشکل حل کر سکتے ہیں تو اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ میرے بھائیو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناؤنا جرم ہے. میری اولاد کبھی بھی جہنم سے نہ نکل سکے گی. یہ تفرقے کی بات نہیں. اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کا تعلق کس کتاب کے ساتھ کرنا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. وگرنہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، آپ کی اولاد قرآن کو فتنے کی کتاب کہیں گے. آپ کی اولاد اللہ کی کتاب کو فساد کی کتاب کہیں گے. آپ کی اولاد، اگر آپ اپنی اولاد کا تعلق اور عظمت اپنے اولاد کے دلوں کے اندر نہیں بٹھائیں گے تو آپ کی اولاد قرآن مقدس کو تفرقے والی کتاب کہیں گے، تشدد والی کتاب کہیں گے. آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے نا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی مردوں کو آواز دیں تو آپ بھی مردوں کو سنا سکتے نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے نا. اگر آپ کی اولاد کی تربیت قرآن کی عظمت کے مطابق نہ ہوئی تو آپ کی اولاد کہے گی یہ فساد کی باتیں، یہ فتنے کی باتیں. خوشی اور غمی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاؤ. تمہاری اولاد کو پتہ ہو کہ میرے نبی کا خوشی کے مقام پہ کیا طریقہ تھا، غم کے اندر نبھانا کس طرح نبھانا ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا. نبی کا طریقہ اگر بتایا جائے، اگر آپ کی اولاد کو علم نہ ہوا تو اس نبی کے طریقے کو فساد سمجھا جائے گا. تمہاری اولاد کے ذہنوں کے اندر فساد. کتنا بڑا ظلم ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں جب اپنی اولاد کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں بناتے. کیسا جہنمی بنا کر جاتے ہیں اپنی اولاد کو. یہ برے کے اوپر فاتحہ خوانی کی جو رسم ہے، فاتحہ پڑھنا. جی کوئی فوت ہو جائے فاتحہ پڑھو، جی فوت ہو جائے فاتحہ پڑھو، کلام شریف پڑھو، فاتحہ پڑھو. سورت فاتحہ آپ سب کو آتی ہے، ترجمہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کہیں ایک مرتبہ بھی مردے کا اس کے اندر نام ہے؟ شاباش بولو، نام ہے؟ رونگ نمبر. نئی طریقہ میرے نبی کا یہ. اگر آپ کی تربیت اس طرح کی نہ ہو، نبی کا طریقہ آپ سکھا کر نہ جائیں تو کیا آپ کی اولاد کہے گی؟
وہ یہ تو فسادی ہے جی، دعوت منکر ہو گئے، یہ فتنے کی باتیں ہیں جی۔ پوری 52 آیتیں اس مسئلہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ 52۔ اگر آپ کی اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق نہ ہوئی تو آپ کی اولاد کہے گی یہ فساد کی باتیں ہیں، یہ فتنے کی باتیں ہیں۔ پوری 82 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے، سارے انبیاء کرام اللہ نے انسانوں سے بنائے، بشر میں سے بنائے۔ اگر آپ کی اولاد قرآن سے دور ہوئی تو کہے گی او یہ تو فساد کی باتیں ہیں جی، فتنے کی باتیں ہیں۔ 182 آیات صرف اس مسئلہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اور 14 طبق، 7 آسمان 7 زمین، اس کے اوپر، اس کے ذرے ذرے کے اوپر مختار کل ذات ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 182۔ اگر آپ کی اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق نہ ہوئی ہوتی تو آپ کی اولاد کی یہ فساد کی باتیں ہیں، یہ تفرقہ بازی کی باتیں ہیں۔ تو اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا کر جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاؤ تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت، نبی علیہ السلام کی سنت کی عظمت اپنے اولاد کے دلوں کے اندر بٹھا کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ خوشی کے موقع پر کتنا اسراف کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ فضول خرچ، فضول خرچ وہ کیا ہے؟ کانو اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو شادیوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر فضول خرچی کرتے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ کہ ڈھول باجے، بینڈ باجے، مہندی کی رسمیں، یہ ساری چیزیں فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں۔ شاباش بولو، ہے؟ نہیں۔ پتہ ہے کہ فضول خرچی ہے، مگر جو نہ کرے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو آپ کی اولاد کہے گی دیکھو جی نواں شترنگ کھولے آنے، بڑے مذہبی آ گئے، بڑے دین دے ٹھیکیدار آ گئے۔ کئی یہاں تک بکواس کر جاتے ہیں بے دین کہ دیکھو جی کوئی فوتگی والا گا رہا ہے کہ برات والا گا رہا ہے، کوئی بینڈ باجا نہیں۔ یہ شیطان کی چال کے اوپر اس وقت ہماری اولاد چلتی ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے۔ بھائیو، یہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو خصوصاً تعلیم دوں گا کہ تمہاری اولاد دنیا کا کام کرے نہ کرے، دین کے معاملے میں سختی کرو۔ ہاں، صبح 1 رکوع لازمی تو قرآن کے ساتھ پڑھ، قرآن کا ترجمہ پڑھ، ہدایت ملے تمہیں، قرآن کی عظمت تیرے دل کے اندر بیٹھے۔ سہرہ بندی، جہیز والی لعنت، ہم سب کو پتہ ہے جہیز لعنت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں برادری کیا کہے گی؟ انصاف سے بتاؤ، قیامت کے دن برادری نے جہنم سے بچا لینا مجھے؟ نہیں۔ خاندان نے بچا لینا ہے؟ نہیں۔ وہاں کا تو اللہ منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، نال دا جمع ہویا بھائی بھی بھج پاؤسی دے کو لو، وَأُمِّهِ، ماں جیسی شفقت رکھنے والی بھی، وہ بھی ہستی کنڈ دے کے دوڑ سی بچے کو لو۔ معلوم ہوتا ہے دن قیامت کے جہنم سے بچنے کا واحد چھٹکارا ہے کہ اپنا تعلق کس کتاب کے ساتھ بنائے؟ قرآن مجید۔ بھائیو، حقیقت جانو، اللہ لعنت کرے تفرقہ باز کے اوپر، فتنے والی باتیں کرنے کے اوپر اللہ لعنت کرے، مگر وہ بندہ بھی ملعون سے کم نہیں ہے جو قرآن کو فتنہ کہتا ہے، قرآن کو فساد کہتا ہے، نبی کی شریعت کو ڈھکوسلا کہتا ہے۔ جی ڈھکوسلا جی، فرض تو بعد دعا کوئی نہیں، ڈھکوسلا جی۔ اگر آپ کی اولاد قرآن سے دور ہو گئی، یقین جان
تواڈے چھت اُتے کان ہڈی سٹ گیا تو اتنے ڈرپوک عقیدہ بن جاسی بچن تویز آ ہائے ساڑے تک کسی وار کر دیتا ہائے خون دے چھٹے آ گئے ہائے دروازہ کھڑکدا پیا ایمان والا بندہ توحیدی بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ سورت توبہ کے اندر کہتا ہے اللہ میرا ایمان والا بندہ لم یخشا الا اللہ غائبانہ طور پر نہ کسی تعویذ والے سے ڈر سکتا ہے نہ جادوگر سے ڈر سکتا ہے نہ منتر والے سے ڈر سکتا ہے نہ کالے علم والے سے ڈر سکتا ہے نہ ٹوٹکوں سے ڈر سکتا ہے نہ تعویذ کے پرزوں سے ڈر سکتا ہے لم یخشا الا اللہ غائبانہ اس کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے تو صرف کس ذات کا ہوتا ہے ایسے توحید والا عقیدہ بنتا ہے اگر توحید والا آپ کی اولاد کا عقیدہ نہ ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہوگا تو یقین جائے پرچیاں تو ڈر سی تمہاری اولاد ڈرے گی کانپے گی نیندیں حرام ہو جائیں گی بہتر کی کہہ دے کوئی مندے نہیں تاں نہ تے جادو نہیں ہوتا کوئی مندے نہیں تاں جن نہ تے جن اثر نہیں کر دے بھائی تین کتے وڈے وا تو مان تے اپنے تے جن کرا چکی تھل پہ رہا ہے وا کہ نہیں مان تو جنن تاں تیرے تاثر ہونا بھائیو خدا را اللہ کے قرآن کی آیت ہے آخر پہ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث سناؤں دل ٹھنڈا ہو جائے گا مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَوْ فِيهِ سورۃ البقرہ کہ وہ خوش نصیب گھر وہ خوش نصیب گھر وہ خوش بخت گھر وہ اللہ کی نظروں کے اندر مبارک گھرانہ جس گھرانے کے اندر کس کی صورت پڑھی جاتی ہو قرآن پاک کون سی کتاب پڑھی جاتی ہو میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں لا یستطیعها البتلا ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں ساری دنیا کے تعویذ والے آ جائیں ساری دنیا کے منتر والے آ جائیں بنگالی جادوگر آ جائیں انڈیا والے آ جائیں عرب والے آ جائیں عجم والے آ جائیں کالی نوری ناری سارے علم والے آ جائیں راتوں کو چلے قبرستانوں کے اندر کاٹنے والے آ جائیں ہر قسم کے سفلی علم والے آ جائیں میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جن شیطان کو یہ اثر کر ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہے بالکل او بھائیو مولوی صاحب کی بات پہ یقین کرتے ہو آج اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کرو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے میں اللہ کا نبی ضمانت دے کے جا رہا ہوں کبھی بھی اس گھر کے اندر جن شیطان اثر نہیں کر سکتے ہے اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد بالکل ہونا چاہیے بھائیو یہ قرآن والا پیارے نبی کی زبان والا کھرا تمہیں مذہب ملے گا ہم فقیروں سے ملے گا ہم بدناموں سے ملے گا اور کوئی نہیں ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا کوئی ذاتی اناد نہیں کوئی کاروباری معاملات جھگڑے نہیں ہیں کوئی بننے ساجے نہیں کوئی اور فیملی معاملات نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے جتنی مشکلیں ہمارے اوپر آ جائے ہم مرتے دم تک آخری سانس کے اندر اگر کوئی فرمائش کرے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ایمان تجھے ملے گا تو کس کتاب سے ملے گا قرآن پاک اللہ کی کتاب سے ملے گا تسی ہونا آئے ہو تو الگ میں گھنٹہ دینا پردہ دے متعلق پائی جی پردہ دے متعلق پائی ہاں جی پردے کے متعلق خصوصی آفر ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممبر رسول پر بیٹھنے والوں نے ہمیں مسئلہ نہیں بتایا یقین جانو قصور ہمارا مولویوں کا جب مولوی پیر صاحب نے کہنا ہے آج جی مولویاں دا کیڑا پردہ اپنے جڑن باہر بینچ دے بابا آ تو اندر تویز لینا مولویوں سے کون سا پردہ او پردہ اندر ہوتا ہے آنکھ کا پردہ نہیں ہوتا جب یہاں سے گنجائش ملی چلو جی عورت بے حیا ہو گئی عورت نے پابندی ختم کر دی میری ماں میری بہنوں آپ کے لیے آئیڈیل
بہترین اسوہ بہترین نمونہ ہے تو صرف پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، سنا حدیث اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ عورت جو شرعی پردہ کر کے گھر سے نہیں نکلتی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں گھر سے نکلتی ہے اللہ کی لعنت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت واپس گھر پلٹنے تک وہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں اپنی بہن کے اوپر رحمت بھجوانے کا خواہش مند ہوں کہ لعنت بھجوانے کا؟ رحمت۔ اللہ کی لعنت جس گھر کے اندر ہے، جن افراد کے اوپر ہے، انہوں نے کوئی ستے خیرہ ہونی ہے، انہوں نے گھر دے کام رکنے کے اگے چلنے نے، سارے کام رکنے۔ اللہ ناراض ہوا ہے، اللہ غصے ہو تو اللہ ہمارے وظیفوں کے اندر کس طرح اثر ڈالے، اللہ میرے سجدوں کے اندر کس طرح اثر ڈالے، اللہ نمازیں میری کس طرح قبول کرے، اللہ میرے صدقات خیرات کس طرح قبول کرے، جب سارا گھرانہ ہی لعنت والا بنا ہوا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خبردار ہے ایمان والی عورتوں ان عورتوں کی طرح نہ نکلنا، جاہلیت والی عورتوں کہ باہر نکلتی ہیں تو لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مائل ہونے والی حالت کے اندر گھر سے نہ نکلنا، ہاف بازو ٹائٹ پجامے پہن کر، جو ہم اپنی بچیوں کو بھی یہ ڈالتے ہیں نا یہ چیزیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ جب ہم بچیوں کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں کلوز پجامے پہنے ہوئے، تو بڑے ہو کر انہیں کہنا یہ تو چھوٹے ہونے سے ہماری والدہ نے اس طرح کی تربیت کی ہوئی۔ اگر اس حالت کے اندر میری اولاد باہر نکلی، میری بچی باہر نکلی، میری اولاد باہر نکلی، یقین جانو میری اولاد پھر رحمت کے قابل نہیں ہے، اللہ کی لعنت کے قابل ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ میرا فتویٰ ہے نہ میرے استاد کا یہ کوئی فتویٰ ہے۔ سب سے اہم بات، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے تو اپنی اولاد کو ٹی وی ڈراموں سے دور رکھو۔ ایسا بے غیرت مجھے بنا دیا ہے، ایسا بے غیر، اللہ کتنے دکھ کے ساتھ پہ کہنا پڑا ہے، کسی کی بچی اللہ نہ کرے نکلتی ہے، ہماری بچی نکلتی ہے، اگر کسی کی نکلتی تو میری ہے بچی، وہ کلمہ پڑھنے والے کی بچی نکلتی ہے، تو کس طرح بے غیرت بنا دیا کہ میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، خیر جی اپنی مرضی نال جائے، چل ساڑھا تو مرن جون ختم ہو گیا۔ یہ کیوں مجھے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، یہ ذلالت کے دن مجھے کیوں دیکھنے پڑے کہ مجھے گلی محلے کے اندر شرمندہ کر کے رکھ دیا کہ میں نے اپنی بچیوں کو ٹیلی ویژن سے منع نہیں کیا، ڈراموں سے نہیں منع کیا، فلموں سے نہیں منع کیا۔ کتنی بے حیائی، کتنی بے شرمی کی بات۔ کدھر گئی وہ بھائی کی غیرت جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ڈراموں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن بیان کیا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے کے اندر فقط یہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے اپنی مرضی سے فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، نکل گئی، شادی کر لی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میری بیٹیوں کو طریقے سمجھائے جاتے ہیں، صرف اس کے اندر میری بہنوں کو ٹریک بتائے جاتے ہیں۔ وہ جب عملی میدان کے اندر ہوتے ہیں تو ہم منہ کے اندر انگلی دے دیتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ میرا اپنا بویا ہوا پھل نکلا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار ایسے نکلو تاکہ کوئی اندر کا مریض تمہارے اوپر کوئی اثر آنکھیں نہ بری ڈالے، چھیڑا چھاڑی نہ کرے۔ انصاف سے بتاؤ، جو عورت، جو ایمان والی عورت صحیح پردے کے اندر گھر سے نکلتی ہے، ایک وہ عورت نکلتی ہے، ایک بے پردہ ہو کر نکلتی ہے۔ شیطان قسم کے لوگ اپنی نظریں چھیڑا چھاڑی شیطانی وہ کس کی طرف زیادہ کریں گے؟ بے پردہ کی طرف۔ کتنا پیارا اللہ نے کہا، ادھر کیوں نہیں کرے گا؟ پتہ ہے دلتر پہنے ادھر سائیں ہے، یہ بے غیرت بھائی کی بہن نہیں ہے،
یہ غیرت مند والد کی بیٹی ہے، اگر ادھر میں نے چھیڑا چھاڑی کی تو میری خیر نہیں۔ اللہ ہماری اولاد، ہمارے بچوں کے اندر شرم و حیا والا مادہ پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ بڑے خوش نصیب آپ لوگ، خاص کر اس فیملی والے کیا خوش نصیب ہے۔ لوگ اپنی میدوں کے اوپر خسرے نہ چاہتے، کنجر نہ چاہتے، پیسے لٹاتے ہیں، ڈھول باجے والوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کے ولی، ایسے نیک لوگ، ایسی سوچ دیکھو یار کہ ہم نے اس خوشی کے موقع کے اوپر جو دعوت ہے وہی دعوت ہے جو اللہ کے پیغمبر امت کے لیے پکا کر گئے، اللہ کے نبی پکا کر گئے ہیں۔ تو یہ دعوت اللہ سانو پہچان دی بھی توفیق دے، اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان کے لیے بھی دعا کرے، میرے بڑے ہی پیارے بھائی، ان کا یہ موقع ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ ان کی شادی یہ موقع مبارک ہے۔ تو میں پیار اور اتحاد کے اوپر یہ میں لازمی آخری بات کروں گا کہ برجائیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہیں تو 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خبردار یہ آپ کی لڑائی، آپ کی جھگڑے، آپ کی چپکلشیں کی باتیں آپ کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے۔ برتن کٹھے ہون کھڑکتے رہتے مگر بجدے نہیں، جڑے بجن بیکار ہو جاتے، بجنے نہیں چاہیے، ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ کتنی نبی علیہ السلام کی تعلیم کے اندر کتنی برکت ہے کہ اس طرح کٹھے رہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، پوری فیملی، ساری بھابھی ہیں، ساریاں برجائیاں کٹھیاں رہ رہی۔ بہرحال جج ہی نہیں کر سکتا یار اوپریاں کیویں لے کے آئے کیویں کٹھی بیٹھی۔ اللہ ہمارے سب کے گھروں کے اندر اس طرح اتحاد پیدا کرنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔